السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 228، اور اس سبق کے اندر جو تجویدی قاعدے ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے، اور جو عام طور پر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے اس سے انشاءاللہ بچا جائے گا۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، طا کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، نون کے اندر غنہ کریں گے، اور تھوڑی دیر ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، اور اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اور کہیں پر بھی اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اس اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔ والمطلقات، اس لفظ کے اندر طا اور قاف دونوں کو منہ بھر کے پڑھیں گے، یعنی کہ پر کر کے پڑھیں گے۔ یتربصن، اور اس لفظ کے اندر را کو اور صاد کو، ان دونوں کو پر کر کے پڑھیں گے۔ بانفسہن، اس کے اندر دو قاعدے ہیں۔ اس نون کے اندر اخفا کریں گے، اخفا کہتے ہیں تھوڑی دیر ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھنا۔ یہ جو میں ناک میں آواز کو روک رہا ہوں یہ اخفا کہلاتا ہے، اور اس کے بعد میں ہن، اس نون کے اندر غنہ کریں گے، غنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر ناک میں آواز کو روکنا۔ ثلاثۃ قروء، قروء کے اندر قاف کو بھی اور را کو بھی دونوں کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اور یہ بڑا مد ہے اس لیے را کو تھوڑا سا زیادہ کھینچ کر کے بھی پڑھیں گے۔ زیادہ کتنا کھینچنا ہے؟ 4 سے 5 الف کے برابر اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اس نون میں بھی غنہ کریں گے۔ أَن يَكْتُمْنَ، این کے اندر بھی غنہ کریں گے، یہاں پر اس لیے کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد میں یا آ رہا ہے، اور نون ساکن کے بعد میں یا آتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کرتے ہیں۔ ما خلق اللہ، اللہ کلام کو یہاں بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ فی ارحامہن، فی کی یا کو تھوڑا سا زیادہ کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر یہ چھوٹا مد ہے، اور اس چھوٹے مد کو مد منفصل بھی کہتے ہیں، اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ ارحامہن، را کو منہ بھر کے پڑھیں گے اور نون کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ان کن، ان کے نون میں اخفا کریں گے اور کن کے نون کے اندر غنہ کریں گے۔ اب یہاں پر میں نے وقف کیا تھا آیت یہ لمبی ہونے کی وجہ سے، تو جب بیچ میں وقف کر لیتے ہیں آیت لمبی ہونے کی وجہ سے تو پھر تھوڑا سا پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، یؤمن، یہاں یہ حمزہ ساکن ہے، اور حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کو جھٹکے کے ساتھ میں پڑھا ہے۔ یؤمن، اور نون کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ والیوم الآخر، خا کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ تو آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں یہاں پر، ان تمام پوائنٹ کو دھیان میں رکھ کر کے آپ پریکٹس کیجئے، اور جس طرح سے میں نے بتایا ہے اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح سے قرآن کریم کو آپ لوگ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور پھر پڑھنا کیسے ہے ایک بار آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء،
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.